سلطنت عثمانیہ کی تاریخ قسط نمبر 15۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے۔ وقت کافی گزر چکا تھا۔ اچانک ایک چمگادڑ کہیں سے اڑی اور چھپاک سے ماضسی اور قاسم کے سامنے آ گری۔ یکلخت ماضسی کی ہذیانی انداز میں چیخ نکلی اور وہ بے ساختہ قاسم کی جانب سمٹ گئی اور اس کے دائیں بازو کو چھوا تو اس کے تن بدن میں بجلی سی گونج گئی۔ ماضسی کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور قاسم کے سینے میں ایک نئی لذت کے شگوفے پھوٹ رہے تھے، لیکن یہ سب کچھ صرف 2 ثانیے کے لیے تھا۔ اگلے لمحے ماضسی قاسم سے الگ ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ شرم و حیا کی شدت سے انار ہو چکا تھا۔ اب ماضسی نے واپس چلنے میں ہی بہتری سمجھی، کیونکہ اس طرح قاسم کے بدن سے مس ہونے کے بعد اس کے بدن میں کپکپی طاری ہو چکی تھی اور وہ کوئی بات کرنے کی ہمت نہ کر پا رہی تھی۔ وہ کانپتے قدموں کے ساتھ اٹھی اور زمین پر پڑے خشک پتوں کو گھورتے ہوئے کہنے لگی، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ قاسم کے لیے آج کی ملاقات 22 سالہ زندگی کا سب سے حسین تجربہ تھی۔ قاسم بہت خوش تھا۔ اسے ماضسی کے ساتھ مل کر یوں لگا جیسے اس نے ہفت اقلیم کی شہنشائیت حاصل کر لی ہو۔ قاسم بھی اٹھ کر ماضسی کے ہمراہ قدم بقدم چلنے لگا۔ راستے میں اس نے ماضسی سے سوال کیا، سنا ہے ابو جعفر کے تعلقات سلطان کے رشتہ داروں تک بھی ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ ماضسی نے جواب دیا، ہاں میں نے بھی سن رکھا ہے۔ میری ماں بتا رہی تھی کہ ابو جعفر کے شہزادہ علاؤالدین کے ساتھ بہت گہرے مراسم ہیں۔ شہزادہ علاؤالدین کے ساتھ؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو کیا شہزادہ علاؤالدین یعنی سلطان کا بڑا بیٹا بھی غداروں کا ساتھی ہے؟ قاسم نے حیرت کی شدت سے کسی قدر بلند آواز میں کہا تو ماضسی فوراً بول اٹھی، نہیں، یقیناً ایسا نہیں ہے۔ شہزادہ علاؤالدین کو میں ذاتی طور پر جانتی ہوں، وہ ایسے نہیں ہو سکتے۔ ابو جعفر یقیناً کسی چال بازی سے ان پر اثر انداز ہوتا ہوگا۔ قاسم نے اطمینان کی سانس لی، لیکن وہ اس نئی بات کو معلوم کر کے خوش تھا کہ ابو جعفر کا آنا جانا شہزادہ علاؤالدین کے پاس بھی ہے۔ گویا اسے ایک نیا سراغ بھی مل گیا تھا۔ قاسم اور ماضسی باتیں کرتے ہوئے آبنوس کے درختوں تک پہنچے تو نوعمر کوچوان اکبر بگھی تیار کیے سامنے کھڑا تھا۔ ماضسی اور قاسم رک گئے۔ اب ماضسی نے قاسم سے جانے کی اجازت لینے کے انداز میں کہا، آپ تو ینیچری کے سالار ہیں، امید ہے آپ بھی کل روانہ ہونے والے لشکر کے ہمراہ محاذ جنگ کی طرف چلے جائیں گے۔ میں چاہتی تھی کہ کبھی آپ کے دولت قدے پر حاضر ہو سکوں اور آپ کے اہل خانہ سے مل سکوں۔ ماضسی نے پرتکلف لہجے میں بات کی۔ قاسم مسکرا دیا، اتفاق سے میں دونوں لشکروں میں سے کسی کے ہمراہ جانے کے لیے منتخب نہیں کیا گیا۔ مجھے اس دوران یہیں ادرنا میں رہ کر رصد و کمک کے کام کی نگرانی کرنی ہے۔ قاسم نے ماضسی سے اپنا نیا عہدہ چھپایا اور اپنے نہ جانے کی گول مول وجہ بیان کی۔ ماضسی قاسم کے جواب سے کسی حد تک حیران ہوئی۔ اسے توقع نہ تھی کہ قاسم جیسا سپاہی فریضہ جہاد میں پیچھے رہ جائے گا۔ اس نے استفہامیہ لہجے میں پوچھا، تو کیا ایک مایہ ناز شمشیر زن کو سلطان نے اناج ڈھونے کے کام پر لگا دیا ہے؟ ماضسی کا جملہ سن کر قاسم کی روح کانپ گئی۔ اس نے ذرا سی دیر کیے بغیر کہا، نہیں، سلطان نے مجھے جس کام پر لگایا ہے اس کا بیان نہ کرنا ہی میری ذمہ داری کا اولین تقاضا ہے۔ میں پیچھے رہنے والا سپاہی نہیں ہوں۔ ابھی شاید رمزگاہ میں میرے جوہر دکھانے کا وقت نہیں آیا۔ مجھے امید ہے کہ سلطان کونیا سے واپسی پر صلیبیوں کے خلاف بڑے مارکے میں مجھے ضرور لے کر جائے گا۔ ماضسی قاسم کی بات سمجھ گئی۔ اس نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا، اپنے کہے پر معذرت کرنے لگی۔ قاسم بھی مسکرا دیا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ماضسی قاسم کی آنکھوں سے آنکھیں نکال کر مڑی اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی بگھی میں سوار ہو گئی۔ دوسرے دن سلطانی لشکر کوچ کر چکا تھا، جبکہ شہاب الدین پاشا چند دنوں میں ہی روانہ ہونے والا تھا۔ قاسم کے دل میں میدان جنگ سے دور رہنے کا کچھ ملال تو پہلے ہی تھا، لیکن ماضسی کی بات اس کے دماغ میں نشتر کی طرح اتر گئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ میدان جنگ میں صلیبی پہلوانوں کے پنجے سے پنجہ لڑائے، لوہے سے لوہا ٹکرائے اور صلیبی بزدلوں پر یہ واضح کر دے کہ مکہ کے عرب آج بھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسی شجاعت اور قوت و جبروت کے مالک ہیں، لیکن اسے ادرنا میں رہنے کا حکم مل چکا تھا۔ وہ انہی خیالوں میں گم ینیچری کی قیام گاہ کی روش پر چل رہا تھا۔ اس کا ذہن ساتھ کے ساتھ اپنے اگلے منصوبے پر بھی سوچ رہا تھا۔ اگلے چوک پر وہ رک گیا اور 1 ثانیے کے بعد بائیں جانب کی روش پر مڑ گیا۔ وہ آغا حسن سے ملنے کے لیے جا رہا تھا۔ آغا حسن ینیچری کا 10 ہزاری سالار تھا۔ وہ بھی نو مسلم، لیکن ایمان کا پکا اور قول کا دھنی تھا۔ اب قاسم کا رخ ان فوجی بیرکوں کی جانب تھا جو اینٹ اور گارے سے افسروں کے لیے بنوائی گئی تھی۔ قاسم آغا حسن کے کمرے کے قریب پہنچا تو اندر سے کہکوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔
लगता था अंदर खूब गप शप हो रही थी। कासिम रुके बगैर आगा हसन के कमरे में दाखिल होता चला गया। आगा हसन का कमरा यनीचरी के नौजवान अफसरों से भरा पड़ा था। यहाँ फर्श पर सरकंडों की सफ बिछी हुई थी और दीवारों के साथ तकिए रखे थे। कासिम दाखिल हुआ तो सब खामोश हो गए और कासिम के इस्तकबाल के लिए उठ खड़े हुए। कासिम ने सबसे बगलगीर होने के दौरान ही कहा, आज तो महफिल कश्ते ज़ाफ़रानी बनी हुई है, लगता है आप लोगों को तनख्वाहें मिल चुकी हैं। कासिम की बात से सब कहका मार कर हंस पड़े, लेकिन सलार अमीर खान ने बरजस्ता जवाब दिया, भाई अपना तो यही मौसकर घर भी है और दुनिया भी, और यहाँ तो हमारा हर रोज़ ईद है, हर शब शब बारात। सब एक बार फिर हंस पड़े। हुजूर तनख्वाहों की क्या बात की आपने, सुना है बायजीद यलदरम के ज़माने तक यनीचरी को खूब तनख्वाहें मिलती थी और अदरना की अवाम के सामने यनीचरी का बहुत ज़्यादा मकाम और दबदबा था। अब तो यनीचरी को नहरें खोदने और पुल तामीर करने के घटिया काम पर लगा दिया गया है। असलम खान की बात से एकदम महफल का रंग बदल गया। आगा हसन समेत कुछ अफसरों को ये बात नागवार लगी और कुछ ने असलम खान की हाँ में हाँ मिलाई। कासिम अब तक एक माहिर जासूस साबित हो रहा था। उसने आते ही महफिल से ऐसा सवाल किया जिससे वो यनीचरी में फैलने वाली मुमकिना बगावत के बारे में इब्तदाई मालूमात हासिल कर सकता था। असलम खान की बात से कासिम का माथा ठनका। उसने सादा से अंदाज में दूसरा तीर फेंका, अरे दोस्तों ये तो बताओ सुल्तान के हमरा कौन कौन गया है और शहाबुद्दीन पाशा के हमरा कौन कौन जा रहा है। आगा हसन ने फ़ौरन जवाब दिया, सुल्तान के हमरा सिर्फ यनीचरी के 5000 सिपाही रवाना हुए हैं, बाकी तमाम फ़ौज जागीरदारों सरदारों पर मुश्तमिल है। उस 5000 के लश्कर की कमान अपना दोस्त रियाज बैग कर रहा है। अलबत्ता शहाबुद्दीन के हमरा यनीचरी के 13 बड़े दस्ते रवाना हो रहे हैं। हिरावल में कमानदार अमीर खान जाएंगे, बाकी सब लोग जो यहाँ बैठे हैं सिवाय असलम खान के कल्ब में रहेंगे। मेमना और मुयसरा पर जागीरदारों को मुकर्रर किया गया है और 30,000 पैदल सिपाहियों की कमान सुल्तान के बहनोई मोहम्मद चलपी के सुपर्द की गई है। ये तो है हमारी कैफियत, लेकिन हैरत है कि तुम्हारा नाम कहीं दिखाई नहीं दिया। आगा हसन ने शहाबुद्दीन पाशा की तफसील बताई और आखिर में कासिम से वही सवाल कर दिया जो माजी ने किया था। कासिम ने आगा हसन के सवाल को नज़रअंदाज कर दिया और असलम खान की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन असलम खान को क्यों रोक दिया गया यहाँ? इस सवाल से असलम खान बौखला गया। उसने किसी कदर हकलाते हुए कहा, आप अपनी बात गोल कर गए और मेरी बात पूछ रहे हैं। पहले आप बताइए कि आप क्यों रह गए साथ जाने से। इससे पहले कि कासिम बोलता सालार अब्दुल रहमान बोल उठा, मैं बताता हूँ कि कासिम बिन हशाम किस लिए लश्करों के साथ ना जा सका। सारी महफिल कोने में बैठे अधेड़ उमर सालार अब्दुल रहमान की तरफ मुतवज्जा हुई। सुल्तान ने कासिम को अदरना में रहकर जंग लड़ने का हुक्म दिया है। सुना है यहाँ कैसर की कोई खुफिया फ़ौज मौजूद है। अब्दुल रहमान की बात से असलम खान अपनी जगह पर पहलू बदल कर रह गया। अब उसकी आंखों में खिफ्त सी थी। उसने समझा था कि कासिम ने अज खुद कूच से जान चुराई होगी, लेकिन यहाँ तो मामला ही उलट था। अब्दुल रहमान की इतला से सारी महफिल में सनसनी की लहर दौड़ गई। खुफिया फ़ौज मौजूद है तो होनिया डे के खिलाफ जाके लड़ने की क्या ज़रूरत है? अमीर खान ने माथे पर शिकने डालते हुए सवाल किया। असलम ने फ़ौरन अमीर खान की हाँ में हाँ मिलाई, जी हाँ, अगर यहाँ फ़ौज है तो फिर सल्तनत उस्मानिया को सख्त ख़तरात लाहक हैं। ऐसे आलम में अदरना से सुल्तान की रवानगी क्यों कर दुरुस्त हो सकती है? असलम की बात के दौरान कासिम पूरी तरह असलम खान की जानिब मुतवज्जा था। असलम खान की बात के अख्ताम पर कासिम ने अपना सवाल फिर दोहराया, हाँ तो आप बताने वाले थे कि आप लश्करों के साथ क्यों रवाना ना हो सके। अब कासिम के लहजे में हल्की सी चुभन भी थी, जिसे असलम खान महसूस किए बगैर ना रह सका। वो गड़बड़ा गया और हिचकिचाते हुए कहने लगा, दरअसल मेरे घर में बच्चा होने वाला है, जबकि मेरे घर की देखभाल करने वाला मेरे सिवा और कोई नहीं। कासिम ने असलम की बात हैरत से सुनी और फ़ौरन कहा, तो क्या आप मौस्कर की इकामतगाह में नहीं रहते जिस तरह के दूसरे सालार रहते हैं? मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि आप शादीशुदा हैं। कासिम की बात का जवाब अधेड़ उमर अब्दुल रहमान ने दिया, दरअसल यनीचरी के जो सिपाही या सालार शादी कर लेते हैं तो उन्हें छावनी के इलाके में सुल्तान की तरफ से मकान फराहम किया जाता है। आप तो जानते हैं कि हम सब पहले गैर मुस्लिम थे, और आप ये भी जानते हैं कि यनीचरी के सिपाही ज़्यादातर वो कैदी हैं जो सल्तनत उस्मानिया ने मुख्तलिफ सलीबी जंगों में कैद किए थे। इसलिए यहाँ हमारा कोई ख़ानदान होता है, ना माँ बाप होते हैं और ना ही बहन भाई वगैरह। तुम्हारी बात अलग है। यनीचरी की तारीख़ में तुम पहले शख्स हो जो नौ मुस्लिम नहीं बल्कि पैदाइशी मुसलमान हो। इस कदर मालूमात तो कासिम के पास भी नहीं थी। वो तो किसी शक की बिना पर असलम के बारे में तहकीक करना चाहता था।
اسے معلوم تھا کہ ینیچری کے بعد سالار ابو جعفر جیسے غداروں کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں۔ اچانک قاسم کو کوئی خیال آیا اور اس نے مصنوعی سا کہکہ لگاتے ہوئے کہا، جی چھوڑیے، آپ لوگ ایک رنگین محفل سجا کر بیٹھے ہیں، میں نے خواہ مخواہ آپ کے رنگ میں بھنگ ڈال دی۔ چھوڑیے یہ باریک بینیاں اور مجھے بھی بتائیے کہ میرے آنے سے پہلے آپ لوگ کس بات پر ہنس رہے تھے۔ قاسم نہیں چاہتا تھا کہ اسلم خان اس کی جانب سے محتاط ہو اور وہ اپنے شک کے سراغ پر مزید کام نہ کر سکے۔ قاسم کی بات سنتے ہی آغا حسن نے مسکرا کر کہا، آپ کے آنے سے پہلے یہاں محفل مشاعرہ برپا تھی اور کماندار امیر خان اپنے چٹکلے دار فارسی کلام سنا رہے تھے۔ قاسم نے سنا تو حیرت سے امیر خان کی جانب دیکھا اور شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا تو جناب شاعری بھی فرماتے ہیں، کچھ ہم بھی تو سنیں کہ آپ نے کیا کچھ لکھا ہے۔ امیر خان نے ڈھٹائی سے جواب دیا، اجی شاعری کے کیا کہنے، ہمیں تو اندلس میں ہونا چاہیے تھا۔ الحمرا کے دربار میں ہم اپنا کلام سناتے اور دیوان خاص کی شہزادیاں بالکونیوں سے ہم پر پھول نچھاور کرتی۔ امیر خان کی بات سے ایک زوردار کہکہ بلند ہوا اور کمرے کی فضا یکسر بدل گئی۔ اتنے میں عبد الرحمن نے قاسم سے مخاطب ہو کر کہا، قاسم بن ہشام، آپ تو عرب ہیں، کیا فارسی شاعری آپ کی سمجھ میں آئے گی؟ آپ سمجھ میں آنے کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو فارسی کا شعر سناتا ہوں۔ ساری محفل یکدم ہماتن گوش ہو گئی۔ قاسم زیر لب مسکرا رہا تھا۔ اس نے کچھ دیر توقف کے بعد انتہائی خوبصورت ترنم سے اسلم خان کی جانب دیکھتے ہوئے فارسی کا ایک شعر سنایا، آنا من باشم کے روز جنگ بینی بشت من، آمن ہم کاں درمیاں خاک و خوں بینی سری، جس کا ترجمہ یہ ہے، میں وہ نہیں کہ تو جنگ کے روز میری پشت دیکھے، میں تو وہ ہوں کہ تو میدان جنگ میں خاک و خون کے درمیان پڑا ہوا میرا سر دیکھے۔ قاسم کا شعر اس قدر خوبصورت تھا کہ آغا حسن کے کمرے میں واہ واہ کا شور مچ گیا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو حوصلہ افزائی کے لیے لائک کریں اور سبسکرپشن کے بٹن کو دبا کر بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے۔